हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज का मौजू हमारी एक बहुत बड़ी नायाब किस्म का दरख्त है, उस पर है। दरख्त का नाम सिंबल है। पंजाबी में उसे सिमर, गुजराती में उसे सिमलू और मारवाड़ी में सामलू कहते हैं और हर कोई उसको सिंबल के नाम से जानता है। ये एक दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है। इसकी हद ऊंचाई तकरीबन 150 फुट तक चली जाती है। इसकी गुलाई यानी कि इसका तना 40 फुट तक मोटाई में देखा गया है। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, इसकी छाल सफ़ेदी माइल खाकी होती है। इसकी लकड़ी भी अंदर से सफ़ेद होती है। इसके पत्ते हर शाख पर 5-5 पत्तों के गुच्छों में होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, इसके फूल सुर्ख, पीले और सफ़ेद होते हैं। यह 3 किस्म का दरख्त पाया जाता है, जिसमें सफ़ेद फूलों वाला, जर्द फूलों वाला और सुर्ख फूलों वाला पौधा पाया जाता है। चूँकि हमारे इलाके में पीले फूलों वाला और सुर्ख फूलों वाला आम मिल जाता है, इसलिए हम आज की वीडियो इन्हीं 2 पर बयान कर रहे हैं। मगर दूसरी नायाब है, इधर कहीं और हो तो हमें ज़रूर इतला दीजिएगा। तो आपको फ़वाइद बताने से पहले आपसे गुजारिश है, हम आगे जाके बहुत सारे इसके नुस्खे भी तरतीब देंगे जो आप लोगों का फ़ायदा करेंगे। तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, जनवरी गुज़रते ही इसकी कॉम्पलों से इसके फूलों की कॉम्पलें निकलती हैं। कागज़ी लीमू की तरह मोटे मोटे ऊपर फोड़ों की शक्ल में बने हुए इसके डोडे लगते हैं। जो डोडे मार्च के शुरू में खिलकर फूल बनते हैं और फूल मार्च के एंड तक सारे गिर जाते हैं। गिरने के बाद अंदर से फिर एक डोडा निकलता है। उस डोडे में इसका रुई नुमा फल होता है। रुई के अंदर छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं जो मगज़ लिए हुए होते हैं। ये मगज़ बहुत शीरीं, मीठे और बादामों की शक्ल के मिजाज में, शीरीं उसी तरह के मिजाज में, उसी तरह की अफ़ाल लिए हुए होते हैं। यानी कि उसका बीज मगज़ बमा तेल और प्रोटीन के काफ़ी मिक़दार में लिए हुए होता है। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, इसकी जड़ मूसली सिंबल कहलाती है, जो बहुत ही फ़ायदे की कहलाती है। बहुत ही उसका फ़ायदा है। आगे जाके हम उसको भी बयान करेंगे। इसके ऊपर एक गूंद लगती है जिसको हम मोचरस कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, ये तो थे इसके ज़ाहरी निशानियाँ जो आपको समझ में आ जाएं, जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये सिंबल का दरख्त है। मिजाज के लिहाज से ये सर्द खुश्क है, बमा रतूबत फजलिया के। ये सर्द खुश्क है, लकड़ी इसकी सर्द खुश्क है, बमा रतूबत फजलिया के। फूल इसके सर्द तर हैं, बमा रतूबत फजलिया के। जड़ इसकी गर्म तर है, बमा रतूबत फजलिया के। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, ये तो थे मिजाज। अब फ़वाइद क्या हैं इसके? तो प्यारे दोस्तों, शॉर्टकट अल्फाज में जो बयान हम करते हैं, मुकव्वी है, दाफ़े सुफ़रा यानी मखरज सुफ़रा भी है, मुसफ़ी खून भी है और असहाल को रोकता भी है, मुकव्वी बा भी है, मादा मनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, मगज़ इसका भी फ़ायदा देता है यही।
اور موسلی اس کی بھی بہت فائدہ دیتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اس کے فوائد پھولوں کے بھی وہی ہیں، پھلوں کے بھی وہی ہیں اور موسلی کے بھی وہی ہیں۔ اگر آپ نے پھوڑے پھنسیوں کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کی چھال کو پانی میں بھگو کر رات کو رکھیں، صبح کو اس کا کہوہ تیار کریں اور اس کو شیریں کر کے پلا دیں پھوڑے پھنسی والے کو، تو اس کے پھوڑے پھنسی والے جتنے بھی مریض ہوں گے اس سے صاف ہو جائیں گے۔ آتشک کو یہ صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو یہ صاف کرتا ہے، جتنے بھی پسل ہیں اس کو خون سے مصفی کر جاتا ہے۔ اب چلے جاؤ کہ اس کی جڑ اور اس کے پھل اور اس کے پھول رطوبت فضلیہ رکھتے ہیں۔ رطوبت فضلیہ بہتے ہوئے پخانوں کو روکتی ہے۔ انتڑیوں کی سوزش میں اس کو دینے سے انتڑیوں کی سوزش کم پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اندر پسل جتنے بھی بنے ہوئے ہوں اس کو خون سے صاف کر جاتی ہے۔ پیشاب کو بہت زیادہ سلسل بول، یعنی بہت زیادہ رات کو پیشاب اٹھ کے آتا ہو تو اس کی موسلی کا پانی دینے سے پیشاب رک جاتا ہے اس طرح نہ۔ گردے کو طاقت دیتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے، خون سے پسل صاف کر دیتا ہے، معدے کی انتڑیوں کے گرد رطوبت فضلیہ لبریکیٹ کر کے انتڑیوں کو تقویت پہنچاتا ہے، سدے لگنے نہیں دیتا۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہم اس کی بہت زیادہ اعلیٰ فوائد کی طرف جاتے ہیں، جس میں حکیم شرف الدین بیان کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ہاں اس کی شادی کرنے کے بعد اس کی قوت با بہت زیادہ کمزور تھی، تو میں پریشان ہو کے میں نے اس کو سنبل کی جڑ کا استعمال کرایا۔ میں نے اس پر پابندی لگا دی، 40 دن تک اپنی بیوی سے زوجیت نہیں کرنی، اس سے مباشرت نہیں کرنی۔ تو 40 دن تک میں نے اس پر پابندی رکھتے جب وہ 30 دن کے قریب پہنچا تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو حکیم شرف الدین لکھتے ہیں کہ میں نے اس پر غصہ ہو کے بتایا کہ پاگل، 40 دن تک تو صبر کر، پھر تو اس کا کمال دیکھ۔ ایک دوسری جگہ پہ حکیم شریف خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت زیادہ اعلیٰ قسم کا مقوی معدہ، تقویت با اور دفع قبض والا پایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی معجون تیار کر کے کھلائی جس سے قوت با بہت زیادہ ہوئی۔ اسرار الطباء کا مصنف حکیم احمد بن شرازی کہتا ہے کہ ہندوستان کے سفر میں ایک گاؤں سے گزرا تو وہاں ایک بوڑھا 100 کے لگ بھگ تھا۔ میں نے اس سے پانی مانگا تو اس نے مجھے پانی پلایا، تو ساتھ ہی اس کے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جی یہ آپ کی بیٹی ہیں؟ اس نے کہا نہیں بیٹا، یہ میری زوجہ ہے۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اس نے پوچھا بابا یہ تو چھوٹی عمر کی ہیں؟ اس نے کہا بیٹا میری 3 بیویاں ہیں، یہ سب سے چھوٹی والی ہے۔ آپ دنگ ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ بابا جی ابھی بھی آپ جوان ہیں اور آپ کی عمر پوری کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بابا جی نے بتایا کہ میری عمر 110 سال ہے اور میں اپنی بیویوں سے حق زوجیت پوری کرتا ہوں، تینوں سے ہی ملتا ہوں۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، جب اس سے پوچھا گیا کہ بابا جی اتنی طاقت اتنی عمر تک کیسے آئی، تو اس نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہم موسلی جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، کیا اس کا نام، سنبل کی۔ میرے بیٹے کو بھی میں یہی نسخہ بتایا ہے اور میں بھی یہی نسخہ کھاتا ہوں۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو آپ کا آباء و اجداد کا لکھا ہوا چیپٹر ہے جس میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ سنبل کی جڑ نہایت قوت با پیدا کرتی ہے، اعلیٰ قسم کی طاقتور ہے۔ جتنی بھی آپ قوت با کی ادویات کھاتے ہیں اس سے زیادہ والی
طاقت اس میں موجود ہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس کو زیادہ عرصہ تک کھلانے سے بال سفید جلدی نہیں ہوتے، استسقا نہیں بنتا، پرزے ضائع نہیں ہوتے۔ اگر کوئی انگریزی دوا آپ کو ریئیکٹ کر جاتی ہے تو اس کے پھولوں کا پانی آپ رات کو بھگو کر صبح کو پینے سے یہ اس کا جتنا بھی زہریلا اثر ادویات کا وہ سارا زائل کر دیتا ہے۔ آپ کی جتنی بھی چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں ان کا برے اثرات کو دور کر دیتا ہے، آنتوں میں لبریکیٹ کر کے آنتوں کی عمر کو محفوظ کر دیتا ہے، جگر کی نالیوں کو محفوظ کر دیتا ہے، ضائع ہوئی طاقت کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اس کو دودھ اور مصری کے ساتھ ملانے سے سوزاک بھی دور ہو جاتا ہے، انتڑیوں میں پخانے جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں، انتڑیوں میں بہت زیادہ آپ پس سیل کو دور کر کے نالیوں میں لبریکیٹ کر کے نہایت اعلیٰ قسم کی نالی صاف کر دیتا ہے، جس سے بواسیر کے مواد کو بھی دور کرنا اس میں شامل کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ تو تھے موسلی کے فوائد۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آپ نے اس کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ نے دوسرے اتباع کرام کا بھی اس میں لیکچر سنا ہوگا، مگر یہ آج کے آپ کے سامنے جو ہم نے فوائد رکھے ہیں اور جو ہم نے 3 قسمیں بتائی ہیں یہ کسی نے نہ بتائی ہوں گی۔ یہ تو تھے آپ کے سامنے سمبل کے فوائد۔ آگے ہم بیان کریں گے سمبل کے مرکبات